ایک سوال آپ سے باقی ہے، بغیر حیات ہے اور اللہ آپ کو عمر دون ہے، صراحت الدین اویسی صاحب کا مقدمہ ہائی کورٹ میں کس طرح؟ چلیے مجلس کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ابھی جا کر ٹیلی فون کریں جیسا کہ فون کر کے پوچھے شاید عثمان شہید کہنا ہے آپ کے والد محترم کا کیس جو بدم مارنے نے داخل کیا تھا الیکشن کمیشن کس نے لڑا؟ کس نے لڑا؟ آپ کے دادا مولانا جنرل نصیب تھے، لڑائی کو جماعت کے چودھری کو رکھا گیا وکیل، اس کو سوا جنرل میں کچھ نہیں کیا، اس نے کہہ دیا جیسے صاحب میں صرف آرگومنٹ کرنے کا وکیل ہوں، تمام مقدمے کی بیانتی آپ اردو میں ہی وکیل سے کرائیں گے۔ لہٰذا مجھ سے کہا گیا کہ بھائی آپ یہ سارا مقدمہ لڑیے، بحث جماعت کے چودھری کے۔ میں جب حکومت کا وکیل نہیں تھا، یہ آج سے 10-15 سال پرانی بات کہہ رہا، اب تو الحمدللہ 43 سال ہو گئے وکیل۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو وکیل نہیں ہے مسلمان؟ اور پھر اس مقدمے میں ایک ایسا ڈرامہ ہم نے رکھا جس کے ڈرامے کے رائٹر میں تھا، ڈائریکٹر میں تھا، پروڈیوسر میں تھا، ایکٹر میں تھا، میرے ساتھ اور بھی آرٹسٹ تھے۔ ایسا ڈرامہ ہم نے رکھا کہ اسی ڈرامے پر اس مقدمے کی تقدیر بڑھ گئی اور اس کے بعد ہنسی اللہ کے بدلے ہمارے فلور میں ہم کی یہ وہ بولا نہیں تھا۔ اس سالوں سے میں ایک لفظ بولنا نہیں چاہتا، مجھے بہت بڑی قسم دی گئی ہے، لیکن میں نے جو احسان کیا مجلس پر وہ قیامت تک مجلس کے لوگ کو بھلا نہیں سکتے، اتنا بڑا میں نے احسان کیا۔ اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں کوئی وکیل نہیں ہے مسلمانوں کا، محمد شویسی وکیل ہائی کورٹ میں، وہ آپ کی نظر میں مسلمان نہیں، یم کے مفید وہ آپ کی نظر میں مسلمان نہیں، محسن محمد صاحب وہ آپ کی نظر میں مسلمان نہیں، عدنان محمود وہ آپ کی نظر میں مسلمان نہیں، یاسر مامون وہ آپ کی نظر میں مسلمان نہیں، کتنا نام لوں لیکن آپ کے اشارے پر جو ناچے وہ آپ کا وکیل ہے، یہ ہے آپ کا معیار۔ کیوں؟ یہ بھی بتانا چلو آپ کا خیر ہے، آپ بول دیں گے جلسے میں آیا تھا، ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بول دیں، لیکن کل اگر الیکشن وہ کھولی ہو تو آپ سب بولنے میں مجھے سکتے مجھے معلوم کیوں؟ آپ یہی سوچتے ہیں بھائی ایک جھاڑ ہے چھاؤں دے رہا، کاٹ کے کیا کر رہا وہ جھاڑ کو، یہ ہم آپ کی تھنکنگ ہے، معلوم ہے میں بھی آپ میں پڑھ کے جوان ہوا ہوا بڑے اچھی طرح آپ سے بات، لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک گزارش ہے، ایک وقت ان لوگوں کو ایسی ٹھوکر نصیب کرو کہ ان کو دل میں تانے ہو جائے، ایک وقت میں زیادہ نہیں کہا، ایک وقت ان کو یاد دلاؤ کہ قیادت کسے کہتے ہیں، رہبری کس کو کہتے ہیں اور رہبری کس کو کہتے ہیں، ایک وقت ان کو رکھا۔ کیا کہا یہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ مجلس چوکا جلسہ، یہ مجلس اتحاد المسلمین، یہ دراصل عبدالواحد اویسی صاحب کی مجلس ہے، یہ صلاح الدین اویسی صاحب کی مجلس ہے، یہ شیخ محمد اختر کی مجلس ہے، یہ غلام محمد کی مجلس ہے، اور یہ فلاں کی ہے، یہ مجلس بہادر یادیں کی نہیں ہے، یہ مجلس قاسم رضوی صاحب کی نہیں ہے۔ صحیح بات کیا میں ضرور کر رہا ہوں؟ کورٹ ٹی وی پہ میں نے سنا تقریر، ارے واہ بہت اچھا ہے، شکر اللہ کا یہ مجلس بہادر یادیں کی مجلس نہیں ہے، ورنہ بہادر یادیں کا کوئی معمولی سپاہی راشد نبی کے پیچھے کھڑے رہ کر پنکھا نہیں رہتا تھا، پنکھا نہیں رہتا تھا۔ اگر یہ مجلس بہادر یادیں کی مجلس ہے، اگر یہ مجلس بہادر یادیں کی مجلس ہوتی تو یہاں دونوں چوکی کی مسجد پر آج 4 شادی خانے تعمیر نہیں ہوتے۔ محکمہ میں لڑا 27 ایکڑ زمین ہے وقف کی، 27 ایکڑ، اور وقف کی زمین کس کی ہوتی ہے بتائیے، کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو اقتدار کسی کا مستقل باقی رہنے والا نہیں، اور یاد رکھیے باقی رہنے والی چیز عمل اور ایمان ہے، اخلاص ہے، اور اخلاص اور عمل اور ایمان نہیں ہے تو پھر بھگتنا پڑے گا، بہت برا بھگتنا پڑے گا۔ میں سمجھے کہ کسی کو تنقید نہیں کر رہا، مگر میرے بھائی ہم جب ایک سیاسی قوت کی بات کرتے ہیں، سیاسی طاقت کی بات کرتے ہیں، اور اس سیاسی قوت اور طاقت سے سارے ملک کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، تو 5
تو یا تو پھر میری قوت اور طاقت کا صرف سمجھیے کہ ان چورستوں پر بھرم ہے، حکومت کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، یا پھر میں معاملہ داری کر لیا۔ دو میں سے کوئی ایک بات ہونی چاہیے کہ آپ حکومت تلنگانہ سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دلا سکتے، کوئی سرکاری بیان آج تک نہیں آیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 17 پولیس والوں کو فوری سسپینڈ کیا جائے۔ مسلمانوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، مسلمانوں کی فکر نہیں کرتا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس نے کہا ہے اللہ کے نبی سے ہمارے شہر کے پاس مسلمان نوجوانوں کو بند بس کے اندر ہتھکڑیاں لگی ہوئی حالت میں گولیوں سے مار کے قتل کر دیے، لیکن حیدرآباد کے مسلمان نہیں جاگے، ان کی فکر نہیں کی۔ اسی دن آندھرا کے علاقے میں 20 مزدوروں کو شیشہ قلم کے جنگلوں کے اندر پولیس نے گولی مار دیا، چونکہ وہ مزدور تامل تھے۔ علاقہ آندھرا کا تھا، تامل کی قیادت، وہاں کے ایم پی، وہاں کے ایم ایل اے سب نکل کے آندھرا کے علاقے میں گھس گئے، بسوں کو جلا دیے، احتجاج کیے۔ فوراً حکومت وہاں کی حرکت میں آئی، پولیس کے ٹکڑا، عدالت حرکت میں آئی، سپریم کورٹ کا کیس چلا گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا آج غیر مسلم لوگ، ہمارے ملک کے دوسرے برادری کے لوگ اپنی اپنی برادری کی فکر کرتے ہیں، مگر حیدرآباد کے مسلمان اپنی ملت کی فکر نہیں کرتے۔ ارے ہمارے آنکھوں نے دیکھا ایک لمباڑے کے ٹانے کے پاس سے سڑک گزر رہی تھی، ناگرجنا ساگر جا رہے تھے نوجوان لوگ تفریح کرنے کے لیے، ایک بیل ٹکر کی زد میں آ گیا، بیل مر گیا، گاڑی بھگا کے لے کے چلے گئے، ڈر کے مارے لمباڑے کو بھی بولی، تفریح کر کے واپس آئے۔ دوسرے دن پولیس اسٹیشن سے کال آیا، پورے گاؤں کے لمباڑے وہاں پر آ گئے، اپنے بیل کی جان کی قیمت دینے کے لیے موجود رہے وہاں پر۔ لمباڑا برادری اپنے بیل کو اگر مارا گیا تو اس کو معاف نہیں کرتے، اس کا حق لیتے۔ حق ہے مسلمانوں پر، 5 مسلمان مارے گئے لیکن کوئی حرکت نہیں ہے، غیرت مر گئی ہے۔ میرے بھائیوں، جو مارے گئے سارے نوجوان تھے، نیک نوجوان تھے، ان کی فکر یہ تھی کہ مسلمانوں پر ظلم نہ ہونا۔ مکہ مسجد میں بلاسٹ ہوا، مسلمان مارے گئے، جان بچانے چیخ کے بھاگ کے نکلے تو فائرنگ سے پھر مسلمان مارے گئے۔ اس کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے لوگوں کو بیدار کرنا، یہ مہینے لگے ہوئے تھے، ان کو مار دیا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ 2 وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک یہ کہ وہ پولیس کے خلاف تھے، پولیس کے ظلم کے خلاف تھے۔ پولیس ایسا پریڈ کرتے تھے تو ڈرنے والے نہیں ہم لوگ، آگے ٹونٹ میں ہارن بجائے تو ڈرنے والے نہیں ہم لوگ۔ ہمارا حق ہے یہاں پر، آواز لگانے کا حق ہے، بولنے کا حق ہے، لیکن یہ پولیس ہمارے رونے کے حق کو بھی چھیننا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوان پولیس ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اس لیے سزا دیے گئے۔ اور تلنگانہ بنا 20% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تلنگانہ کا حکمران نمبر 1 کا بدمعاش ہے، اس نے مسلمانوں کو 1 ٹکٹ نہیں دیا، اور یہاں کے مسلمان جاگیں گے تو ڈرانے کے لیے 5 کو قتل کرا دیا۔ مسلمان اس قتل کی وجہ سے کمزور ہو کے بزدل ہو کے بیٹھ جائیں۔ تلنگانہ کا حکمران بی جے پی سے ملا ہوا ہے، راجناتھ سنگھ کو خوش کرنے کے لیے قتل کروا دیا۔ میرے بھائیوں، مظلوم مارے گئے مسلمان، اس کے لیے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونا، CBI سے ہونا۔ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جو 17 آدمی کا اسکواڈ تھا ان کو گرفتار کرنا، ان کو معطل کرنا، ان کو جیل میں ڈالنا، ان پہ کیس بک کرنا۔ کیا ایک پہ 9 سال کا مطالبہ ہے؟ ہم کو معلوم ہے
सारी दुनिया में इंसाफ नहीं है। बोस्निया के अंदर लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया, हेग की अदालत के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मुकदमा गया, लाखों मुसलमानों के मारने वाले कातिल को 2 साल की सजा। हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, हमको मालूम है, लेकिन इंसाफ नहीं होता बल्कि कानून बैठना, ये सबसे ज्यादा नादानी की बात है। इनके मरने पर उतनी हमको गम नहीं है, इनको शहादत की मौत मिली, ये टार्चर से बच गए, ये ज़हनी टेंशन से बच गए, खूबसूरत बेहतरीन किस्म के मजे के मकाम पे जन्नतुल मावा में सब्ज परिंदों की शक्ल में अल्लाह उनके जिस्म के रूहों को रखा है, मजे से खाते पीते फिर रहे। वहाँ पर शहीद को अल्लाह ताला मरते जन्नत में भेजता है, उसका हमको गम नहीं है। हम इस बात का है कि मिल्लत को पस्त किया जा रहा है, मिल्लत की क़यादत को मिल्लत से जोड़ने के बजाय काटा जा रहा है। आज हमारी क़यादत इस मसले को कानून में जीवी है। तमिलनाडु की क़यादत की तरह से इस इशू को हाथ में लेते, खुद उस क़यादत का फायदा होता था, मुसलमानों का फायदा होता था, उनके नाम को 4 चांद लग जाते थे। लेकिन नहीं मालूम कौन सी मसलियत तारे आई कि क़यादत में उनके लिए कोई एक लफ्ज़ कहना मुनासिब नहीं सकता। मेरे भाइयों, ऐसे में मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर एक काली हिरन मारी जाती है, उसका मुकदमा केस बुक हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, हिरन मारने वाले को गिरफ्तार किया जाता है, 5 मुसलमान मारे जाते हैं तो FIR दर्ज नहीं होता। आपस में बच्चे लड़ लेते हैं, दोबारा पोस्टमार्टम उनका किया जाता है, पुलिस मारी है, कैसा मारी है, चपड़े तोड़ी है, इनको दोबारा निकाल के पोस्टमार्टम करो। हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दिए, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हो रहा है। जब लाशें जल जाएंगी, सड़ जाएंगी, तभी इजाजत देंगे। ना अदालत हमारे साथ इंसाफ करती, ना हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करती, ना हमारी क़यादत हमारे साथ इंसाफ करती। हमारे इंसाफ का मामला तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह भी सिर्फ उनकी मदद करता है जो अल्लाह के हुक्मों पे चलते हैं, उसके दीन की मदद करते हैं। हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों को आइंदा आने वाले हालात में कभी अफसोस मिलने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बेदार करने, जगाने, अपना हक मनवाने के लिए जैसा रखा गया है कि जैसे कि ऑर्गेनाइजर को कोई मुबारकबाद के बजाय, उनको कोई तारीफ के कलिमात कहने के बजाय उन्होंने जिम्मेदारी का हक अदा किया है, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और आप जो आए हैं, ये लाखों मुसलमानों में से चंद गैरतमंद लोग यहाँ बैठे हैं, ये चंद लोग भी जागे तो इंशाअल्लाह अपना हक मनवा सकते हैं। इसी बात का मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि अल्लाह मुसलमानों के हौसले को बुलंद कर दे, अल्लाह जालिम लोगों की सरगोदी की ताकत दे, अल्लाह ताला इन शोहदा को आगे मर्तबा अता फरमाए। मैं तमाम आदमियों से गुजारिश करते हुए आपको चाहूँगा कि वहाँ आएगा बात पर भी इजाज़त दी जाए, जिंदा या बेजिंदा, अगर इस टाइप में डालें जिस ताल्लुक से एहतजाज करते हुए हम सब आपके साथ हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली से दिग्विजय सिंह ने इस वाक़ये की मजम्मत की। आप इस बात से भी वाकिफ है कि यहाँ के प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी जी ने इस वाक़ये की मजम्मत की, और इस बात से भी आप वाकिफ है कि सिराजुद्दीन साहब जो हमारे आंध्र प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन हैं, उन्होंने और हमने गवर्नर से नुमाइंदगी की कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से या सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। तो मुसलमानों की हिफाजत के नाम पे जो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, इन लोगों के कारने में आपको कहाँ तक बताना चाहिए। जगह जगह मुसलमानों की वक्फ मिल्लत अगर किसी के निशाने पे है तो पूरे के पूरे इब्तदाई के सदर से लेकर पूरे सदर मुलवी से तमाम कब्रिस्तानों की प्लाटिंग हो रही है। हर जगह देखिए, बालापुर की मस्जिद को शहीद करे कौन? इनके लोग पार्टनर, ड्रीम इंडिया वाले इनके पार्टनर। जगह जगह वहां पर शेखपेट चौखंडी पे 25 एकड़ जमीन, ये मक्का मस्जिद की जारूकशी झाड़ू देने वालों के हस्ते वक्फ है। उस जमीन के ऊपर तमाम के तमाम खबरों को बिठा दिए। जाफर हुसैन मेराज उसमें मुलविस, उसके अंदर अल्ताफ हैदर रज़वी मुलविस, उसके अंदर अफसर खान मुलविस, सारे के सारे पूरे सबूत हमारे पास है। RTI के अंदर हम तमाम चीजें निकाल के ये जद्दोजहद कर रहे। ये लोग जो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे मुहाफिज हैं। तमाम वक्त के पूरी तबाही हो रही है। ये गोलकुंडा
چلنے والے پرانے پل کا دروازہ دیکھیے، لال دروازہ بن گیا. آپ لوگ، ہم لوگ بزرگ موجود ہیں، ہم لوگ اس کے اندر سے جاتے تھے، آج وہ دروازے پہ مندر بنا دیے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن غلط کام کے خلاف، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں کے خلاف ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، چاہے ہم مر جائیں کوئی بات نہیں. اور اپنے خیالات اظہار فرمائیں. آج کے اس جلسے کا آغاز میں علی جناب نعیم اللہ شریف صاحب کی تقریر سے کرنا چاہوں گا، تو گزارش کرتا ہوں علی جناب نعیم اللہ شریف صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات اظہار فرمائیں.